اگر کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، بہت زیادہ، جس پر کوئی دوائیاں اثر نہیں کرتی، بہت زیادہ بیمار رہتا ہے یا پریشان رہتا ہے، تو باقی کے لوگ ہوتے ہیں یا خود کا من ہوتا ہے اندر سے کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہم مسلمانوں میں رہتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ اگر دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں تو اس کا مطلب کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مولوی مولانوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ تو نعوذ باللہ پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کر دو یا پھر تعویذ وغیرہ دے دو، تو اس طریقے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی اور پر یقین شرک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے قرآن میں کس چیز کی شفا نہیں ہے، ہر چیز کی، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر ایک سوال کا جواب ہے قرآن میں۔ تو اسی طرح اگر کچھ ایسا لگے کبھی کہ کسی نے کچھ کرایا ہے یا دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، بے شک ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہونے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں، بے شک ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تعویذ پہن لیں۔ تعویذ پہننا شرک ہے، صاف صاف شرک ہے۔ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کو آپ فرائیڈے کے دن ہر جمعہ آپ کو ایک گلاس پانی لیجیے گا، اس پر یہ تینوں چیزیں پڑھ کے پھونک لیجیے گا اور پی لیجیے گا۔ آپ خود دیکھو گے ایسا کر کے 100% آپ کو شفا ملے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ نہیں تو آپ صرف یہ 4 جمعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی۔ آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی، صرف آپ کو جمعے والے دن یہ ایک جو میں نے جو وظیفہ بتایا ہے یہ آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ اب رہی بات جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ تعویذ میں کیا ہوتا ہے، تعویذ میں بھی تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے مجھے بھی بہت لوگوں نے یہ کہا کہ تعویذ پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ تعویذ میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بار میرے دل میں یہ بہت تھا کہ اگر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں تو اتنی سی پرچی میں وہ کون سی ایسی آیت لکھتے ہیں، تو مجھے دیکھنی تھی۔ تو کہیں سے بھی کہتے ہیں نا، بہت تعویذ تو آج کل نارمل ہر جگہ مل جاتا ہے، تو ایسے ہی کسی کے گھر مجھے تعویذ ملا، بہت زیادہ، مطلب میں اندر سے چاہتی تھی کہ مجھے ملے اور میں دیکھوں، تو وہ چیز میرے دماغ میں تھی کہ مجھے دیکھنا ہے۔ میں نے اٹھایا تعویذ، انہوں نے کہا نہیں اس کو کھولنا نہیں ورنہ الٹا آپ کے اوپر جادو وغیرہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، ایک بار مرنا ہے۔ میں نے اس تعویذ کو کھولا، اس کے اندر یقین ماننا کیا تھا، کٹم 0 بنا ہوا تھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں ملی تھی، 2-3 لائنیں تھیں، ان میں 0 کٹم پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ قرآن کی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، عربک میں تھی، اردو میں تھی، ہندی میں تھی، انگلش میں تھی، کس لینگویج میں تھی؟ کٹم 0 کون سی آیت ہے، مجھے یہ بتائیے پہلے۔ اگر آپ لوگ کہو گے کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پھر ایک نشان کھینچ دیتے ہیں، ایک ڈنڈا کھینچ دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ انہوں نے یہ آیت تو پڑھ دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں کہ اب یہ جو آیت ہے وہ اس کے اندر قید ہو گئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن کی آیت ہے تو یہ تو بالکل بے فضول ہے، کیونکہ مجھے اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت نہیں دکھی، کوئی کچھ بھی، یہاں تک کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، سیدھے ڈنڈے جو کٹم 0 اپن کھیلتے تھے بچپن میں وہی بنا ہوا تھا اسی طریقے سے، اور کہا تھا یہ تعویذ کھولنا نہیں ورنہ تمہارے اوپر ہی الٹا جادو ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا زیادہ اندھ وشواس بنا لیا ہے۔ اور پھر میں نے اس شخص سے، جس کا بھی وہ تعویذ تھا، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس کا کتنا چارج کیا انہوں نے، تو انہوں نے اچھی خاصی رقم بتائی اس کٹم 0 بنانے کی۔ تو ایک طریقے سے نا یہ مولوی مولانوں کو یہ دھندا بن چکا ہے، ایک طریقے سے بزنس بن چکا ہے، جو کہ الگ طریقے سے انہوں نے کچھ اور کام کرتے ہیں نہیں۔ اگر آپ ان سے کہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ چیز کمپلیٹ کر کے دے دو، ہمیں صحیح کر کے دے دو، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ منع کر دیں گے، کہہ دیں گے نہیں، جب آپ کے پاس پیسے ہو
तब आ जाना। बहुत सारे कम मैं तो ये कहूँगी कि 5% ही ऐसे होते होंगे जो शायद ही कम पैसे या पैसे नहीं लेते होंगे और वो दुआ वगैरह पढ़ के फूंक देते होंगे, लेकिन तावीज़ नहीं देते। जो लोग पैसे नहीं लेंगे वो कभी तावीज़ नहीं देंगे। हाँ, वो दुआ ज़रूर पढ़ के फूंक देंगे। दुआ पढ़कर फूंकना और तावीज़ पहनना और पानी पे पढ़कर फूंकना, ये तीनों बहुत अलग बातें हैं। आप दुआ पढ़ के फूंक सकते हो, पानी पे पढ़ के फूंक सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि हमने इस पर क्या क्या कौन सी दूध पढ़ी है, कौन सा कलीमा पढ़ा है। लेकिन तावीज़ पर कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे मौलाना, जो हमारे ईदगाह है वहाँ एक मौलाना है, वहाँ मतलब मुसलमानों से ज़्यादा वहाँ हिंदू आते हैं अपने लिए तावीज़ लेने। तो मौलाना हिंदू को दे भी देते हैं बड़ी आसानी से, जबकि कहीं ना कहीं हिंदू पाक नहीं रह पाते। कोई भी मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू पाक नहीं रह पाते। अगर आप कुरान की आयतें, आपकी बात को हम बढ़ा कर देते हैं, मान लेते हैं उसके अंदर कुरान की आयतें हैं, तो आप कुरान की आयतें यूँ गैर मुस्लिम को क्यों देते हो, जबकि वो तो नापाक है। जबकि कुरान तो हुक्म देता है कि जब आप कुरान को छुओ या फिर आप उसको पढ़ो या फिर आप उसको टच भी करो तो आपको वुज़ू होना चाहिए। अगर उसके अंदर कुरान की आयतें हैं तो आपको एक गैर मुस्लिम को देना ही नहीं चाहिए। आप दोनों बात अपनी रखते हो, कहते हो उसके अंदर कुरान की आयतें हैं और आप अपने गैर मुस्लिम को भी दे रहे हो, तो वो तो नापाक है। अगर आपकी बात सही है कि उसके अंदर कुरान की आयतें हैं तो आपको गैर मुस्लिम को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो नापाक है। और रही बात जो आपके ऊपर जो जादू वगैरह करा दिया जाता है या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है, ये सच है, हो जाता है बहुत सारी। अल्लाह ताला ने शैतान को बिल्कुल छूट दे रखी है हर चीज़ की। शैतान भड़का सकता है, कुछ भी करा सकता है। तो इसका अल्लाह ताला ने जवाब भी तो कुरान में ही दिया है। एक बार कुरान को खोलोगे तो हमें पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने कौन से सवाल का जवाब, क्या हमसे सवाल किया है, क्या हमारे सवाल का जवाब दिया है। हर तरीके से सारी सूरतों में शिफा है कुरान में। अब हर बीमारी का इलाज है कुरान में, अगर आप कुरान को पढ़ोगे तो। और जो मैंने ये आपको वजीफ़ा बताया, आप इसको एक बार अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर वाकई कुछ ऐसा है जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो आप बेशक एक बार ऐसा करके ज़रूर देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा मिलेगी।